بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے پاکستان کے تعلیمی مسائل۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے افراط آبادی۔ پاکستان میں جس قدر آبادی بڑھ رہی ہے اس قدر جو تعلیمی سہولتیں ہیں یا تعلیمی ادارے ہیں ان میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر اگر کہیں تعلیمی ادارے قائم ہیں یا وہ کام کر رہے ہیں تو ان کے جو اخراجات اور فیسیں ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ خاص طور پر پاکستان میں جو غریب طلبہ ہیں یا متوسط گھرانوں سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کی معاشی حالت بہت خراب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے قاصر ہیں، جس سے پاکستان میں جو تعلیم کی شرح ہے وہ اس میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمی آتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا غیر نصابی سرگرمیوں کی کمی۔ غیر نصابی سرگرمیوں کو ہم نصابی سرگرمیاں بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلاً کھیل، ایسے رائٹنگ، مشاعرے، تقریریں، مذاکرات وغیرہ کی کمی ہے، بلکہ اگر کہیں اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے تو وہ بہت کم ہے، کیونکہ اگر کوئی کھیل میں حصہ لینا چاہتا ہے تو آبادی میں اضافے کی وجہ سے گراؤنڈ وغیرہ کی جو ہے وہ سہولت اتنی میسر نہیں ہے۔ اسی طرح بہت کم ایسے ادارے ہیں جہاں پر طلباء کو جو ہے مطالعہ کے لیے کہیں اچھی لائبریری میسر ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنی جو تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے ان کی تعمیر نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہے طلباء پر نفسیاتی دباؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے والدین ایسے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور بچوں کی جو نفسیات ہیں یا ان کے رجحانات ہیں ان کو نہیں سمجھتے۔ مثلا ایک بچہ اس کا رجحان اگر کامرس کی طرف ہے یا آرٹس کی طرف ہے تو والدین اسے مجبوراً ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتے ہیں۔ ایک بچہ ہے وہ اس کا ذہن انجینئر کی طرف زیادہ ہے تو والد اسے مجبور کرتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے۔ اسی طرح اگر اس کا ذہن ڈاکٹر بننے کی طرف ہے، میڈیکل کی طرف ہے، تو والدین اسے مجبور کرتے ہیں کہ آپ نے انجینئر ہی بننا ہے۔ اس کے بعد ہے تعلیم کے بجٹ میں کمی۔ پاکستان میں جو ایجوکیشن کے لیے مختص کیا جاتا ہے بجٹ وہ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے اساتذہ کی جو ہے وہ صحیح طور پر حوصلہ افزائی نہیں ہوتی اور ان کے جو گھر کے اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے پھر اس کو سیکنڈ ہینڈ دیگر ملازمتیں اختیار کرنا پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ صحیح طور پر جو تعلیم کے فرائض ہیں وہ سر انجام نہیں دے پاتا۔ اس کے بعد ہے ناقص امتحانی نظام۔ ہمارا جو امتحانی نظام ہے اس میں کافی سارے نقائص ہیں۔ زیادہ تر جو ہمارا نظام ہے وہ رٹا بیسڈ ہے، اس میں کنسیپٹ کی طرف جو ہے وہ طلباء کو مائل نہیں کیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپر شروع ہونے سے پہلے پیپر لیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایجوکیشن جو امتحانی سینٹر ہوتا ہے اس میں جو نگران یا عملہ جو ہوتا ہے اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح پیپر جب ہو جاتے ہیں تو ان کی جو چیکنگ ہے وہ بھی پراپر نہیں ہوتی، اس لیے وہ ذہین اور محنتی طلباء جو ہے ان کا کافی حرج ہوتا ہے اور وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کافی اصلاحات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے تعلیمی اداروں میں سیاسی مداخلت۔ پاکستان میں خاص طور پر انٹر اور گریجویشن میں جب جاتے ہیں تو وہاں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جہاں سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ملوث ہوتی ہیں اور طلباء کو ایجوکیشن کی طرف مائل کرنے کی بجائے ان کو سیاست کی طرف مائل کرتے ہیں، جس سے طلباء جو ہے وہ اپنی پڑھائی پر بھرپور توجہ نہیں دیتے اور ان کا مستقبل بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مختلف نصاب۔ پاکستان میں خاص طور پر سرکاری اور نجی اداروں میں جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جس سے طلباء میں جو یکجہتی پیدا ہونی تھی اس کو کافی نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ خاص طور پر سرکاری اداروں میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے تو وہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کا ہوتا ہے، جبکہ بہت سارے تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو آکسفورڈ کا سلیبس پڑھاتے ہیں، نصاب پڑھاتے ہیں، اور وہ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو دونوں کی صلاحیت میں کافی جو ہے وہ ڈیفرنس ہوتا ہے۔
اس کے بعد ہے بنیادی سہولتوں کی کمی۔ پاکستان میں خاص طور پر بہت سارے سرکاری ادارے ایسے ہیں جہاں پر صاف پانی میسر نہیں ہے، بجلی کے مسائل ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں، اسی طرح ہاسٹل کے مسائل ہیں، اور بہت سارے تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو کہ دیہات سے بہت دور ہیں اور وہاں ٹرانسپورٹ وغیرہ کی بھی کافی کمی ہے۔ ان مسائل کی وجہ سے طلبہ جو ہے وہ بہت سارے طلبہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ ڈائری ہوگی پاکستان کے تعلیمی مسائل۔ اوکے، اللہ حافظ۔